بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج ہم اپنے لیکچر سیریز جو سالٹ پیپر سیریز ہے اس کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو آج ہم 2007 کا جو CSS کے پیپر تھا اس کے سینونیمز اور اینٹونیمز پہ بات کریں گے، ان کو پڑھیں گے۔ ہم آپ کو اپنے انسٹیٹیوٹ عزیز انسٹیٹیوٹ آف کمپیٹیٹیو ایگزامز کی جانب سے ویلکم کہتے ہیں۔ آپ ہمارے انسٹیٹیوٹ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ جو ایس کے نام سے AICE کے نام سے ہے اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں۔ اگر یوٹیوب چینل میرا جو ہے اس کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور ویڈیوز ملتی رہیں۔ دیے گئے ایڈریس اور کنٹیکٹ نمبر پہ بھی آپ رابطہ ہم سے کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے لیکچر کی جانب۔ تو ہے جی چوز اے ورڈ دیٹ از نیئرلی موسٹ سملر ان میننگ۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے جی، سینونیمز دیکھنے ہیں، یعنی مترادف جو ایک ہی معنی والے ہوں۔ تو ہمیں جو آج لفظ دیے گئے ہیں جی وہ ہے، پہلا لفظ ہے جی لیکیونے۔ لیکیونے کا مطلب ہوتا ہے جی خلل، رکھنا، خالی جگہ۔ جو ہمیں آپشنز دیے گئے ہیں جی وہ ہے جی، پہلا ہے ٹائنی میرین لائف، جس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی سی مختصر سی بحری زندگی۔ بی میں دیا گیا ہے شیلو واٹر، جس کا معنی ہوتا ہے کم گہرا پانی۔ سی میں دیا گیا جی لوکل ڈائلیکٹ، یعنی مقامی زبان، مقامی لہجہ۔ اور ڈی میں ہمیں دیا گیا جی مسنگ پارٹس، جس کا مطلب ہوتا ہے خالی حصے یا خالی جگہیں۔ تو جو لیکیونے ہے جی اس کا جو سینونیم بنے گا وہ ڈی میں دیا گیا آپشن مسنگ پارٹس بنے گا جی۔ آگے ہے جی لفظ پراکسیزم۔ پراکسیزم کا مطلب ہوتا ہے اچانک، عارضی حملہ، عارضی بیماری، دورہ مرض، بیماری کا حملہ، بیماری کا اچانک پھوٹ پڑنا۔ تو جو ہمیں آپشنز دیے گئے ہیں جی وہ ہے مورل لیسن، جس کا مطلب ہوتا ہے اخلاقی سبق۔ بی میں دیا گیا سڈن آؤٹ برسٹ۔ سڈن آؤٹ برسٹ کا مطلب ہوتا ہے اچانک پھوٹ پڑنا، اچانک حملہ۔ اس کے بعد سی میں ہمیں دیا گیا جی کنٹراڈکشن، جس کا مطلب ہوتا ہے تضاد یا اختلاف۔ اور ڈی میں دیا گیا پیلڈ امیٹیشن، جس کا معنی ہوتا ہے ہلکی سی یا بے رونق قسم کی جو نقل ہوتی ہے، جو کاپی کرنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو پراکسیزم جو ہے اس کا جو سینونیم بنے گا جی وہ بی میں دیا گیا آپشن سڈن آؤٹ برسٹ بنے گا جی۔ اس کے بعد جو لفظ دیا گیا ہے وہ ہے گراٹو۔ گراٹو کا مطلب ہوتا ہے غار یا حجرہ۔ تو جو ہمیں آپشنز دیے گئے ہیں جی اے میں دیا گیا ہے وہ ہے اسٹیچو۔ اسٹیچو کا مطلب ہوتا ہے مجسمہ۔ بی میں ہمیں دیا گیا ہے کیورن۔ کیورن کا مطلب ہوتا ہے غار۔ اس کے بعد سی میں ہمیں دیا گیا ہے نیبرہڈ، جس کا مطلب ہوتا ہے ہمسائیگی۔ ڈی میں ہمیں دیا گیا ہے ٹائپ آف مت، یعنی ایک قسم کا کیڑا، پتنگا یا پروانہ۔ تو جو گراٹو ہے جی اس کا جو سینونیم بنے گا وہ بنے گا بی میں دیا گیا آپشن کیورن۔ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے فیٹر۔ فیٹر کا مطلب ہوتا ہے بیڑیاں ڈالنا، زنجیر، ہتھ کڑی، بندش، رکاوٹ، مزاحمت، روکنا۔ یہ سارے اس کے فیٹر کے معنی بنتے ہیں جی۔ تو ہمیں آپشنز کیا دیے گئے ہیں جی، وہ دیا گیا جی راٹ۔ راٹ کا مطلب ہوتا ہے گلنا سڑنا، بوسیدہ ہو جانا۔ بی میں دیا گیا ٹو ریسٹرین، یعنی روکنا، بندش، مزاحمت۔ سی میں ہمیں دیا گیا ہے میک بیٹر، جس کا معنی ہوتا ہے بہتر بنانا۔ ڈی میں ہمیں دیا گیا انیبل ٹو فلائی، جس کا مطلب ہوتا ہے اڑنے کے قابل ہونا۔ تو جی فیٹر جو ہے اس کا جو سینونیم بنے گا وہ بی میں دیا گیا آپشن ٹو ریسٹرین بنے گا جی۔ اس کے بعد ہے اسٹوائسزم۔ اسٹوائسزم کا مطلب ہوتا ہے درد کو برداشت کرنا، درد کو ضبط کرنا، تحمل کا مظاہرہ کرنا۔
درد کی کیفیت میں. تو جو ہمیں آپشنز دیے گئے ہیں جی وہ دیکھتے ہیں کیا ہے جی. پہلا ہے جی انڈیفرنس. انڈیفرنس کا مطلب ہوتا ہے بے پرواہی. بولڈنس اس کا مطلب ہوتا ہے بے باکی. دلیری، جرت. سی میں دیا گیا ڈیپ افیکشن جس کا مطلب ہوتا ہے گہرا لگاؤ، الفت، محبت. ڈی میں دیا گیا پیشنٹ انجورنس یعنی صبر، تحمل، برداشت، ضبط کرنا. تو جو اسٹائسزم ہے جی اس کا جو سینونیم بنے گا یا سملر میننگ والا جو لفظ بنے گا وہ ڈی میں دیا گیا آپشن پیشنٹ انجورنس بنے گا. اس کے بعد ہے سکیولینٹ. سکیولینٹ کا مطلب ہوتا ہے رسیلا، رسدار، تازہ، کھانے کے قابل، مزے والا. تو جو آپشنز دیے گئے ہیں جی وہ ہے ایڈیبل. ایڈیبل کا مطلب ہوتا ہے خوردنی، کھانے کے قابل. بی میں دیا گیا پارچڈ جس کا مطلب ہوتا ہے خشک ہونا، سوکھ جانا، سوکھنا. سی میں دیا گیا ہے جنرس. جنرس کا مطلب ہوتا ہے جی سخی. اور ڈی میں دیا گیا ہے میچور جس کا مطلب ہوتا ہے پختہ، کامل، بالغ. تو جو سکیولینٹ ہے جی اس کا جو سینونیم یا سملر میننگ والا جو لفظ بنے گا وہ اے میں دیا گیا آپشن ایڈیبل بنے گا. اس کے بعد ہے میلیڈکشن. میلیڈکشن کا مطلب ہوتا ہے کوسنا، بد دعا دینا، بد دعا، بدتمیزی، بدتمیزی کرنا، ناشائستہ ہونا، بے ڈھنگا پن ہونا. تو جو ہمیں آپشنز دیے گئے ہیں جی وہ ہے کمپلیمنٹ جس کا مطلب ہوتا ہے تعریف، تحسین، سراہنا. بی میں آپشن ہے سمری جس کا مطلب ہوتا ہے خلاصہ. سی میں ہے پرفیوم جس کا معنی ہوتا ہے خوشبو، نگہت، مہک. اور ڈی میں آپشن دیا گیا جی آکورڈ جس کا مطلب ہوتا ہے بے ڈھنگا پن، بدتمیزی، ناشائستگی. تو بھئی میلیڈکشن جو ہے اس کا جو سینونیم یا سملر میننگ والا جو ورڈ ہے وہ ڈی میں دیا گیا آپشن آکورڈنس بنے گا جی. آگے چلتے ہیں جی. تو آگے اس نے ہمیں کیا دیا ہے جی چوز اے ورڈ دیٹ از نیئرلی موسٹ اپوزٹ ان میننگ. جو متضاد ہوگا جی یعنی اینٹونیم ہم نے اس میں دیکھنا ہے جی. تو آپشن کیا دیے گئے ہیں جی، الفاظ کیا ہے. پہلا لفظ ہے جی ٹوائن. ٹوائن کا مطلب ہوتا ہے بل دینا، پیچ و خم، لپیٹنا، گھیرنا. جو آپشنز ہمیں دیے گئے ہیں وہ ہے اسٹریٹن جس کا مطلب ہوتا ہے سیدھا کرنا، کنٹینیو جس کا مطلب ہے جاری رہنا. اس کے بعد ہے انریول اس کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، سلجھانا، ادھیڑنا. اور ہے جی ڈیٹیچ اس کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ کرنا، جدا کرنا. تو جو ٹوائن ہے اس کا جو اینٹونیم یا اپوزٹ ورڈ جو بنے گا وہ سی میں دیا گیا آپشن انریول بنے گا جی. آگے لفظ ہے جی فروگل. فروگل کا مطلب ہوتا ہے کفایت شیار، محتاط خرچ کرنا، بہت زیادہ خرچ نہ کرے، اعتدال میں رہے. تو جو ہمیں آپشن دیے گئے ہیں جی وہ ہے پروڈیگل. پروڈیگل کا مطلب ہوتا ہے فضول خرچ، شاہ خرچ، ضائع کار. بی میں ہمیں آپشن دیا گیا ہے انٹیمپریٹ، بے احتیاط اس کا معنی ہوتا ہے غیر محتاط معنی ہوتا ہے، بے اعتدال معنی ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہے جی ایکسٹرا ویجنٹ. ایکسٹرا ویگنٹ کا مطلب ہوتا ہے خرچ میں غیر محتاط جو آدمی ہوتا ہے. اور پروفیوز یہ بھی غیر محتاط خرچ کے معاملے میں جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. تو جو آپشن فروگل کا اینٹونیم کے طور پہ بنے گا تو وہ پراڈیگل بنے گا کیونکہ اس کے زیادہ معنی جو ہیں اینٹونیم والے یا متضاد الفاظ والے بنتے ہیں جی.
تو فروگل کا جو اپوزٹ ہے وہ پراڈیگل بنے گا جی۔ اس کے بعد ہے جی گوکی۔ گوکی کا مطلب ہوتا ہے نادان، بے وقوف، بے ڈھنگا۔ تو اب جو ہمیں آپشنز دیے گئے ہیں تو وہ کیا ہیں جی؟ نیٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے صاف ستھرا، خوش لباس، خوش وضع۔ اور دیا گیا جی آپشن ہینڈی، جس کا مطلب ہوتا ہے کاریگر۔ گریسفل، جس کا مطلب خوبصورت، شائستہ، خوش اسلوب۔ اور ڈی میں دیا گیا جی ہینڈسم، اس کا مطلب بھی خوبصورت اور صاف ستھرا ہوتا ہے۔ تو اب جو گاکی ہے اس کا جو اینٹونیم بنے گا، جو اپوزٹ میننگ والا ورڈ بنے گا، وہ سی میں دیا گیا آپشن جو ہے وہ گریسفل بنے گا جی، کیونکہ اس کے زیادہ معنی جو ہیں وہ گاکی کے اپوزٹ بنتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کیپریشیس۔ کیپریشیس کا مطلب ہوتا ہے وہمی، وسواسی، سن کی قسم کا جو آدمی ہوتا ہے، جو ثابت قدم نہ ہو، اپنے مزاج پہ قائم نہ رہتا ہو۔ تو اب جو ہمیں آپشنز دیے گئے ہیں جی وہ ہے فرم، جس کا مطلب مضبوط اور پائیدار ہوتا ہے۔ بی میں دیا گیا ڈیسائیڈڈ، تجویز کردہ، فیصلہ شدہ اس کا معنی ہے۔ انفلیکسیبل کا مطلب ہوتا ہے جو بے لچک ہو جی۔ اور ڈی جو ہے وہ ہے کانسٹنٹ، جس کا مطلب ہوتا ہے ثابت قدم، دائمی، قائم مزاج۔ تو جو کیپریشیس ہے جی اس کا جو اینٹونیم یا موسٹ سوٹیبل اپوزٹ ورڈ جو زیادہ معنی دیتا ہو اس کے اپوزٹ کے، تو وہ ڈی میں دیا گیا آپشن کانسٹنٹ بنتا ہے جی۔ اس کے بعد ہے کنجیل، جس کا مطلب ہوتا ہے جمنا، منجمد ہونا۔ تو اب جو ہمیں آپشنز دیے گئے ہیں وہ ہے لیکویفائی، جس کا مطلب ہوتا ہے پگھلنا، ٹھوس سے مائع کی شکل دینا، جو جمنا کے اپوزٹ بنے گی بات۔ اور بی جو ہے وہ مولیفائی، مولیفائی کا مطلب ہوتا ہے منانا، تسلی دینا، نرم کرنا۔ سی میں ہے جی ہارڈن، جس کا مطلب ہوتا ہے سخت کرنا، مضبوط کرنا، مستحکم کرنا۔ اور ڈی میں ہے سولیڈیفائی، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹھوس کرنا، مضبوط کرنا۔ تو جو کنجیل ہے جی اس کا جو اپوزٹ ورڈ بنے گا، جو اینٹونیم بنے گا، وہ اے میں دیا گیا آپشن لیکویفائی بنے گا جی۔ امید ہے کہ جی آپ کو ہمارا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اپنے فیڈ بیک سے نوازا کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اپنے دوست احباب سے شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی اسی طرح فائدہ ہو سکے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مفید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ اسی طرح سے استفادہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو آپ کے امتحان میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ حافظ۔